جو مسخ شدہ فطرت رکھتے ہیں ان کے اندر اتنی نااہلی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نظام جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان چوری کرے، ڈاکے مارے، شراب عام ہو جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ زنا کو عام کیا جائے، لیکن فطرت سلیمہ پر رہنے والا انسان ان چیزوں سے دور ہے۔ فطرت سلیمہ پر رہنے والا انسان یہ نہیں چاہتا کہ یہ معاشرہ اس انداز سے چلے۔ اب جو مسخ شدہ فطرت والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی اعلان کرتا ہے کہ یہ لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو یا تو جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں کی طرح، جانور کو ایک سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اللہ نے انسان کو سمجھ بوجھ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب انسان سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود شراب پیے، غیبت کرے، جوا کھیلے، زنا کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جانور ہے۔ اور اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے اولئک کالانعام، یا تو یہ جانوروں کی طرح ہے یا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں سے بدتر کیسے ہوئے؟ کبھی آپ نے یہ بات سنی کہ ایک جانور نے جس طرح ہمارے ہاں اخباروں میں آتا ہے، خبروں میں آتا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ کتنے لوگوں نے زیادتی کر دی، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، کہ 5-6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کہیں ایسے ہو رہا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ 8 مسلمان کہلانے والے زیادتیاں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا سنا ہو کہ جانور بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ یا تو جانور ہے یا جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہی تو قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ فطرت سلیمہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ فطرت سلیمہ پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک زندگی رکھی ہے۔ قرآن اپنے انداز میں یوں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی کو فطرت سلیمہ کے اندر ٹھہر کر چلا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس زندگی کے لیے بہترین نمونہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، کہ اپنی زندگی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلاؤ۔ یہاں میرے نبی نے حلال کہا ہے تو وہاں حلال طریقے سے چلنا ہے، جس چیز کو نبی نے حرام کر دیا ہے تو اس جگہ سے ہم نے بچنا ہے۔ تو عزیز دوستو، آج جمعۃ المبارک کے اندر ذہن تو یہ تھا کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات میں سے ایک حکم کو بیان کیا جائے۔ وہ حکم یہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ شادیاں کیسے کیں اور کب کی۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں،
ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرے نبی نے شادیاں کرنے کا طریقہ میرے نبی کا کیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا تاج آپ کو نہیں پہنایا گیا تھا، اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے پاس مزدوری کیا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بکریاں چراتے تھے، پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چرانے شروع کر دیے، اور چراتے چراتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ قرضہ باقی رہ گیا۔ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے والا جو ساتھی تھا، اس نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آؤ چلیں، ہماری جو مزدوری باقی رہتی ہے وہ لے کر آئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جا سکتا، آپ چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ آپ کے اندر حیا بہت زیادہ تھی، ابھی نبوت کا تاج آپ کو نہیں پہنایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ حیا والے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جب گئے، جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو آپ کے ساتھ آیا کرتا تھا؟ تو حضور علیہ السلام کے ساتھی نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، میرے اندر حیا بہت ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن نے کہا واقعتاً وہ بہت حیا والے تھے، اور ایسا امانت دار انسان بھی میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی طرف پیغام نکاح بھیج دیا۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام آیا، آپ نے فرمایا کہ آپ کا والد جو ہے وہ تو ایک امیر گھرانے کا مالک ہے، تو میں غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ تیرا والد کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ اس وقت میرے باپ کے پاس آنا جس وقت وہ نشے کی حالت میں ہوگا، کیونکہ نشے کی حالت میں اگر نکاح کر دیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے باپ خویلد جن کا نام تھا ان کے پاس گئے جس وقت وہ نشے کی حالت میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے جا کر پیغام نکاح سامنے رکھا، اس نے اپنی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ کر دیا۔ جس وقت اس کو ہوش آئی اس نے کہا کہ یہ کیسا میں نے معاملہ کر دیا، میں نے تو ایسا کیا نہیں ہے۔ لوگوں نے آ کر خویلد کو مبارک دینی شروع کر دی کہ ایسا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جس انسان کے ساتھ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو شادی نہیں کی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا آپ نے میری شادی حضور کے ساتھ کر دی ہے۔ تو عزیز دوستو، اسلام کے اندر یہ خاتون وہ ہے جس وقت کوئی میرے نبی علیہ السلام پر سلام لانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت جو تیار ہوئی وہ اسی کا نام تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، آ کر مجھے کہہ رہے تھے کہ جو برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن ہے، وہ ایک عورت آپ کے پاس آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اے پیغمبر، جہاں آپ اللہ کا سلام پیش کریں وہیں پر میرا سلام بھی حضرت خدیجہ کو پیش کر دینا۔ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ وہ عورت تھی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی ہے۔ یہ وہ عورت تھی، اللہ کے نبی نے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہے جن کے بطن سے جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی ہیں۔ دوستو، میرے نبی کا وہیں پر نکاح ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، نہ تو میرے نبی نے کوئی دن طے کیے، نہ تو میرے نبی نے کوئی مہندی کی ہے، نہ تو میرے نبی نے کوئی منگنی کی ہے، نہ تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام برات کا انتظام کر کے گئے ہیں، بلکہ خویلد کے پاس گئے، خویلد سے پاس ہی پیغام نکاح رکھا، وہیں پر خدیجہ کو بلایا اور وہیں پر نکاح ہو گیا، واپس گھر میں آ گئی۔ یہ بے شمار آپ کے سامنے ایسے واقعات آئیں گے کہ آج ہم کیا کچھ کرتے ہیں اور میرے پیغمبر نے کیسا نکاح کیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں تھی، حضور نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں ہی، اور 2 سال کا وقفہ میرے نبی نے کیا، کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آئی، آ کر کہا، جس کا نام خویلہ بنت حکیم تھا، آ کر حضور سے فرمایا کہ آپ نکاح کی چاہت نہیں رکھتے؟ آپ کی بیوی انتقال کر گئی ہے، اس کے بعد نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کس سے نکاح کروں؟ حضرت عثمان رضی اللہ کی بیوی نے کہا 2 عورتیں ہیں، ایک کنواری ہے اور ایک بیوہ ہے۔ حضور نے فرمایا کنواری کون ہے؟ فرمایا آپ کو دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب انسان ہے، جس کا نام ابو بکر ہے، اس کی بیٹی عائشہ الصدیقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیوہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ زمعہ کا بیٹی سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ چاہت کریں تو میں ابھی آپ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیتی ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ پتہ کرو۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہونے لگا ہے، کوئی گاڑی نہیں گئی، کوئی 10 بندے نہیں گئے، صرف خویلہ بنت حکیم گئی، جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، اندر گئی، جا کر عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، جس کا نام ام رومان تھا، اسے جا کر کہا آپ کے گھر کے اندر ایک برکت لے کر آئی ہوں، خوشخبری لے کر آئی ہوں، اگر آپ تیار ہیں تو ابھی وہ کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا وہ کون سی خوشخبری ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح حضور نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اگر آپ تیار ہیں تو ہم نکاح کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے کہا ٹھہر جاؤ، ابو بکر آئیں گے، اس کے والد کو آ لینے دو، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق گھر میں تشریف لائے، گھر میں آئے تو خویلہ بنت حکیم نے ابو بکر کے سامنے بات رکھ دی، کہا کہ میں اس وجہ سے آئی ہوں، حضور کا ایک پیغام تھا، نکاح کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ چاہتے ہو تو ابھی آپ کی بیٹی کا نکاح ہو جائے گا، رشتہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق گھر سے اٹھے، دروازہ کھولا، باہر چلے گئے، کوئی بات نہ کی۔ پیچھے بیوی ام رومان نے بتایا کہ ہم نے پہلے مطعم بن عدی سے حضرت عائشہ الصدیقہ کی بات کی ہوئی تھی، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق وہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، وہ گئے مطعم بن عدی کے گھر کے اندر، جو کہ اس وقت کافر تھا، اس کی بیوی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام ام الفتح تھا۔ اس نے کہا حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھ گئے، باپ بھی اس مطعم بن عدی بھی وہاں ہے، ام الفتح بھی وہاں ہے، اور مطعم بن عدی کے بیٹے کے ساتھ عائشہ الصدیقہ کی بات ہوئی تھی۔ تو ابو بکر صدیق گھر میں گئے، جا کر جب بات چلی تو اس عورت نے کہا
کہ اگر ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دیں گے تو آپ تو اس کو مسلمان کر دیں گے، لہٰذا ہم نکاح نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل کی خواہش اللہ نے پوری کر دی۔ ابو بکر صدیق اٹھے اور وہاں انکار کر دیا۔ کرنے کے بعد گھر آئے، آ کر خولا بنت حکیم کو کہا جو حضرت عثمان کی بیوی سی، ان سے کہا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو لے کر آؤ، اسی کے ساتھ عائشہ الصدیقہ کا نکاح ہوگا۔ حضرت خولا بنت حکیم گئی، جا کر حضور کو گھر میں لے کر آئی۔ وہاں نہ تو کوئی بارات آئی ہے، نہ کوئی دن طے ہوئے ہیں، نہ کوئی منگنی ہوئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے ہیں، جناب حضرت خولا بنت حکیم بیٹھی ہے، حضور تشریف فرما ہے، وہاں پر ابو بکر صدیق ہے، وہاں پر اماں عائشہ الصدیقہ ہے، وہاں پر ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ اماں عائشہ اپنے انداز میں یوں کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 6 سال کی تھی جب میرے نبی علیہ السلام سے میرا نکاح ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام سے یہ نکاح ہوا۔ اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیں یہاں سے ایک بات ملی، وہ کیا ملی کہ چھوٹی بچی ہو اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہو تو اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، واپس گھر چلے گئے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی۔ اماں عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں ہم بعد میں گئے، اور جس وقت ہم گئے حارث بن خزرج اس کے گھر کے اندر ہم مدینہ منورہ میں اترے اونٹوں سے۔ جس وقت اترے تو ہم نے وہاں پر ٹھہرنا شروع کر دیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے، اور جناب حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر کچھ انصار کے مرد آئے، کچھ عورتیں آئیں، میرا نبی بھی وہاں آیا۔ آ کر کیا کرنے آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کو لینے آئے تھے۔ ذرا توجہ کرنا، حضور علیہ السلام کا نکاح اماں عائشہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا، رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اب حضور آئے گھر کے اندر حضرت اماں عائشہ کو لینے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اس وقت کیا کر رہی تھی؟ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر کھیل رہی تھی، میں جھولے پہ جھولے لے رہی تھی۔ میری ماں ام رومان نے مجھے آواز دی، کہا کہ عائشہ ادھر آؤ۔ میں آئی، مجھے سانس میرا پھول رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے میری ماں نے دروازے میں کھڑا کر دیا، اندر سے پانی لے کر آئی، آ کر میرے منہ کو دھویا، آ کر میرے ہاتھوں کو دھویا، مجھے پانی پلایا۔ جب میرا سانس اپنی جگہ پہ رک گیا، پھولنا چھوڑ دیا اس نے، فرمایا کہ پھر مجھے حضور کے پاس جو عورتیں بیٹھی تھیں ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرے سر میں کنگھی کی، کرنے کے بعد مجھے حضور کے حوالے کر دیا، اور فرمایا اماں عائشہ نے عائشہ، اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا عائشہ آج کے بعد تیرا شوہر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی بارات نہیں گئی، کوئی منگنی نہیں ہوئی، کوئی دن طے نہیں ہوئے، حضور کا نکاح ہو گیا۔ یہ دوسرا نکاح تھا۔ اسی طرح تیسرا نکاح ہوا حضور کا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ وہ فرماتی، وہ بھی حضرت عثمان کی بیوی نے کروایا، جن کا نام خولا بنت حکیم تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نکاح کروا دوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ میرا نکاح کروا دو۔ حضرت خولا جو ہے وہ جناب زمعہ کے پاس گئیں اور جا کر ان کو کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ کروانا چاہتی ہوں حضور علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ پوچھ لو اپنی سہیلی سے، اگر تو وہ اجازت دیتی ہے تو میں نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ بابا تھے، بوڑھے تھے، بیمار بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام کو خولا بنت حکیم زمعہ کے گھر لے کر آئی، اور وہاں حضور کو بھی بٹھایا گیا، سودا کو بھی بٹھایا گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے ولیمہ کر دیا، رات گزاری، میرے نبی نے ولیمہ کر دیا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ میرے نبی نے ایک روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو شب باشی کی، جو ہم بستری کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ دن کو کی تھی، اور باقی عورتوں کے ساتھ رات کو کی تھی۔
حضرت سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اگلی عورت جس کا نام زینب تھا۔ عزیز دوستو، یہ ایسی عورت، ساری عورتوں کا نکاح دنیا کے اندر ان کے ماں باپ طے کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی عورت تھی جن کا نکاح اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر طے کیا تھا۔ ان کا نکاح زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نکاح حضور کے منہ بولے بیٹے جن کا نام حضرت زید تھا ان کے ساتھ ہوا۔ آپس میں مزاج نہ ملا، اختلاف ہو گئے، حضور سے آ کر بات کی، حضور نے فرمایا طلاق دے دو، طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد جب عدت گزر گئی، حضور کے پاس حضرت زید آئے، حضور نے فرمایا حضرت زید سے کہ آپ نے طلاق بھی دی، اب اس عورت کی عدت بھی گزر گئی، میں آپ کو بھیجتا ہوں اس عورت کے پاس کہ جاؤ اس عورت کے پاس، اس کو جا کر کہو کہ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ جا کر جب انہوں نے حضرت زینب سے کہا، حضرت زینب نے کہا کہ میں ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، سب سے پہلے میں استخارہ کروں گی، سب سے پہلے میں اللہ سے ملاقات کروں گی، بات کروں گی، اس کے بعد میں اس کا فیصلہ کروں گی۔ جناب حضرت زید واپس آگے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی نماز والی جگہ پہ چلے گئیں، جا کر نماز استخارہ شروع کر دی، نفل پڑھنے شروع کر دیے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن نبی پر اتار دیا اور فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا ہے۔ اللہ نے فرمایا زید نے زینب کے ساتھ جتنی زندگی گزارنی تھی گزار لی، اب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ حضرت زینب، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہمارے پاس آئی، آ کر ہمیں کہا کرتی تھی عائشہ میں وہ عورت ہوں کہ ساری عورتوں کے نکاح ان کے والدین کرتے ہیں، میرا نکاح اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پہ کیا ہے، یہ میرے نبی کے نکاح تھے۔ ہاں وہاں کون سا دن متعین کیا گیا مجھے بتاؤ، وہاں کون سی منگنی ہوئی، کون سی مہندی ہوئی، کوئی دلیل مجھے پیش کرو بھائیوں کہ وہاں مہندی ہوئی، ڈھول بجایا گیا، وہاں پہ لائٹنگ ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی نے کسی کو ساتھ نہیں لیا، فوراً زینب کے گھر چلے گئے، جا کر میرے نبی نے رات گزاری۔ جس وقت میرے نبی علیہ السلام نے رات گزارنے کے بعد میرے نبی واپس صبح کو اٹھے اور صحابہ کے درمیان آئے، آ کر میرے نبی نے ایک بکری کو ذبح کیا اور ساروں کی دعوت کی۔ میرے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا ولیمہ یہی تھا کہ میرے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو روٹی اور گوشت کھلایا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس طرح ہوا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور سے نکاح ہوا۔ حضرت ام سلمہ کون تھی؟ وہ عورت تھی جن کا خامد ابو سلمہ تھا، وہ حضور کی آ کر صحبت میں بیٹھتا تھا۔ ایک دن آ کر بیٹھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم عندک احتسب مصیبتی ہاذی اللہم اخلفنی منہا بخیر منہا الا اعطاہ اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میں آپ کے پاس اپنی مصیبت کا اجر و ثواب طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو آ کر اس کے خاوند نے یہ حدیث سکھا دی۔ جس طرح ہمارا صبح کو یہاں درس قرآن ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں جا کر یہ بات بتایا کرو، وہ بھی اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھے تھے، جا کر گھر میں جا کر یہ بات سنا دی، ان کو یاد کروا دی۔ اب ام سلمہ نے جب یہ بات یاد کی کہ جب وہ مصیبت آئے تو انا للہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ ادھر سے ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا کچھ دن کے بعد۔ اب ام سلمہ کو یاد آیا کہ مجھے میرے خاوند نے یہ دعا یاد کروائی تھی، اور پھر یہ بھی سوچا کہ میرے خاوند سے بہتر رشتہ مجھے کون سا مل سکتا ہے، میرے خاوند سے بہتر مجھے خاوند کون سا مل سکتا ہے، میں تو کسی کو نہیں دیکھ پا رہی۔ فرمایا کہ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اخلفنی بخیر منہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل انسان کو بہت دور تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ام سلمہ کا حضور سے نکاح ہوا، کوئی مہندی نہیں ہوئی،
کوئی منگنی نہیں ہوئی، کوئی دن متعین نہیں ہوئے، جہاں بیٹھے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب حضرت صفیہ کا نکاح اس کے بعد ہوا۔ حضور علیہ السلام غزوہ خیبر میں گئے، حضور علیہ السلام کو وہاں فتح نصیب ہوئی، وہاں سے کتنے سارے قیدی قید ہوئے۔ حضور علیہ السلام قیدیوں کو لے کر ابھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضرت دھیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ کوئی مجھے باندھی دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دھیہ آپ کو جو پسند ہے وہ لے جاؤ۔ حضرت دھیہ نے حضرت صفیہ بنت حی کا انتخاب کیا، ساتھ لے گئے۔ ایک صحابی حضور کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ یہ جو عورت لے کر چلا گیا ہے صحابی، یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ بنو قریظہ کی سردار ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ خود اس سے نکاح کریں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت دھیہ کو بلایا اور کہا کہ جو عورت تم لے کے گئے ہو اس کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دھیہ تم کسی اور عورت کا انتخاب کر لو، اور فرمایا کہ میں اس کو آزاد کر کے میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ میرے نبی نے وہیں مجلس کے اندر اس کو آزاد کیا اور وہیں پر نکاح کر لیا۔ میرے نبی نے کوئی منگنی نہیں کی، میرے نبی نے کوئی مہندی نہیں کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ اتنے واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ آج ہم حضور کی سیرت سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ جس دن سے ہم نے نبی علیہ السلام کے قانون کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، خدا کی قسم ہم غیروں کے قانون اپنانے والے بن گئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت میمونہ سے ہوا، میرے نبی کا نکاح حضرت جویریہ سے ہوا، حضرت حفصہ سے ہوا، کوئی دن میں متعین نہیں ہوئے۔ میرے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں۔ 11 نکاحوں میں میں کہتا ہوں کوئی ایک نکاح ایسا دکھا دو کہ جس میں میرے نبی علیہ السلام نے مہندی کا رواج کیا ہو۔ اس لیے اپنے نبی کے قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ جب ہم اپنے نبی کے قانون کے مطابق نہیں چلیں گے، خلاف چلیں گے، یاد رکھنا کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان ضرور ہوگا۔ آج ہوتا کیا ہے، کتنا کچھ کیا جا رہا ہے ان رسم و رواج کے لیے، کتنا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ تھا، اس نے اپنے بچوں کو کہا میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا، اس وقت کیا جب تو پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا باپ اس وقت احسان جس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا؟ اس نے کہا بالکل۔ وہ کیا احسان تھا؟ احسان یہ تھا کہ میں تیرے گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر تیری ماں وہ بنائی ہے جو دیندار عورت تھی۔ اب وہ دیندار عورت تھی، اس نے اپنے بچوں کو دینداری کے رستے پہ چلایا، ہر طرح کے غلط کاموں سے بچایا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام کا اگر امہات المؤمنین نے انتخاب کیا ہے تو وہ صرف اس بنا پہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام دیندار تھے۔ کیا حضرت خدیجہ کے پاس مال نہیں تھا؟ پورے علاقے میں سب سے زیادہ مال حضرت خدیجہ کے پاس تھا، لیکن جس وقت اس نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کے پاس تو اس وقت اپنا گھر نہیں تھا، لیکن میرے نبی کی دینداری کو دیکھا، میرے نبی علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھا، میرے نبی کے سچ بولنے کو دیکھا، تو انہوں نے میرے نبی کے لیے انتخاب کر لیا۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے انتخاب وہ کرو، مالداری کو نہ دیکھو۔ کیا دیندار مالدار نہیں ہوتے؟ بھائیو سب کے پاس مال ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے جیسے 2 ٹانگوں والوں کو دیتا ہوں، 4 ٹانگوں والوں کو بھی تو میں ہی کھلاتا ہوں، اور زمین پر رینگنے والے ان کو بھی تو میں ہی کھلاتا ہوں۔ تو اس لیے عہد کرو کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ یہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔